کہ یہ کٹپتلی حکومت ہے. میں نہیں مانتا تھا, آج ماننے پہ مجبور ہو چکا ہوں. اور یہ لیفٹ ونگ کی گورنمنٹ ہے, ایک لبرلزم کی جانے والی گورنمنٹ ہے. عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے 70 سال سے لگائے رکھا باقی جماعتوں نے, پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے. اب یہ تیسری جماعت کا انٹروڈکشن ہو چکا ہے جو آپ کو مزید 70 سال قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے ریاست مدینہ کا نام لے کے, اور ہر قسم کی چور بازاری کریں گے. نام ریاست مدینہ کا لیں گے اور ایکشن ہر وہ کریں گے جو ریاست مدینہ کی پالیسیز کے اگینسٹ ہوتا ہے. نام ریاست مدینہ کا لیں گے لیکن اپنے ہی دیش کے فوجیوں کے بچوں کے قاتلوں کو رہا کر کے نام ریاست مدینہ کا لے کے اور پروموٹ کریں گے LGBT کو, آپ ہم جنس پرستی کو. سب سے پہلے کلبھوشن کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی میل سے کئی ہندوستانی ایجنٹ نکلے, تو بھائی اس نواز شریف کو تو تم نے بھیجا ہوا ہے کہ دفعہ ہو جاؤ, 2 سال کے لیے وہ دوائی لے کے واپس نہیں آ سکا. اتنی تمہاری جرت نہیں ہے کہ تم ایک قومی چور کو سزا دو جو تمہارے بقول چور ہے, یا ایک شخص جو 10% لیتا ہے پورے سندھ کا ستیہ ناس اس نے کر دیا اپنی حکومت میں لے کے, اس کو کچھ نہیں کہہ سکے. تم نے تباہ کرنا ہے تو تم نے لال مسجد کو تباہ کرنا ہے, تم نے تباہ کرنا ہے تو تم نے مسجد رحمت للعالمین کو تباہ کرنا ہے, تم نے تباہ کرنا ہے تو تم نے چوبرجی والے ادارے کو تباہ کرنا ہے, تم نے تباہ کرنا ہے تو تم نے بلوچستان کو تباہ کرنا ہے. وہاں پر وہ مطلب بکٹی آپریشن کروا کے اس پر یہ لوگ کبھی نہیں بولے. لیکن اگر مذاکرات کرنے ہیں تو ریمن ڈیوس کے ساتھ کرنے ہیں, مذاکرات کرنے ہیں تو کرنل جوزف کے ساتھ کرنے ہیں, مذاکرات کرنے ہیں تو جناب ابھینندن صاحب کے ساتھ کرنے ہیں, مذاکرات کرنے ہیں تو کلبھوشن یادو صاحب کے ساتھ کرنے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور ساری چیزیں چھوڑیں, ہمارا ایک آنریبل منسٹر ہے, میں بڑا اس کی عزت کرتا ہوں, شاہ محمود قریشی کی. شاہ محمود قریشی نے ریمن ڈیوس کی رہائی کی بنیاد پہ اپنی پارٹی سے استعفیٰ دیا تھا اور حکومت چھوڑ گیا تھا. آج وہ شاہ محمود قریشی استعفیٰ کیوں نہیں دے رہا؟ آج کیوں شاہ محمود قریشی صاحب کا سافٹ ویئر ایک اپڈیٹڈ ورژن کے ساتھ یہاں پر آ چکا ہے؟ میرا سوال صرف اس سے ہے کہ کیا شاہ رکن عالم, کیا بہاؤدین ذکریہ ملتانی جیسی ہستیاں جن کے مزار پہ آپ گدی نشین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی, اعلان جہاد کیا تھا, کیا آپ ان کی لاج رکھ پائیں گے ان قربانیوں کی کہ ایک ملک کا غدار ہے اسے آپ اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں؟ ایک اگر آپ نے کرنا ہی تھا تو میڈیا پہ اتنا شوشہ ہی نہ مچایا ہوتا, اسے اسی وقت حوالے کر دیا جاتا کہ نہیں یار غلطی سے تمہارا جاسوس ہم نے پکڑ لیا, ہم تمہارے گیٹوں میں بیٹھے رہیں گے. وہ جو ایئر فورس نے آپ کی قربانیاں دیں, اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے جا کے ان کے وہ کاکروچز آپ نے پکڑے, ان کو مارا, ان کے جہازوں کو مارا, ان کا ایک کاکروچ پکڑا, پھر ہمارے ان لوگوں نے اس کاکروچ کی صحیح درگت بنائی, آپ نے وہ اٹھا کے واپس کر دیا. ہماری افواج کے کئی لوگ بیچارے بلوچستان میں لینڈ مائنز میں شہید ہو جاتے ہیں, وہ چل رہے ہوتے ہیں تو بیچاروں کے پاؤں کے نیچے کوئی لینڈ مائن آ جاتی ہے, اور ساروں کا سہولت کار, ان کو فائنانس کرنے والا, ان کو ڈیل کرنے والا, ان کو جتنا سہولت پہنچانے والا شخص تھا ان میں کلبھوشن یادو کا شمار ہوتا تھا. آپ اس کو رہا کرنے کے لیے ایک راہ ہموار کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کرسی ہے تمہاری, یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے, اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں, یہ دیش کے غدار ہیں مر کیوں نہیں جاتے. حبیب جالب صاحب فرماتے تھے کہ خاک میں مل گئے نگینے لوگ, حکمراں بن گئے کمینے لوگ. اور دوسری وجہ بھی حبیب جالب ہی فرماتے تھے کہ جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں, اور کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے کہ چند پھونکوں سے پھول جاتے ہیں, کہ چند پھونکیں دی گئی تھی مغرب کی جانب سے, یہ اتنے پھولے ہوئے ہیں کہ ایک ہی دن میں ایک ہی ریزولوشن میں سارے ایسے متنازع قسم کے بل انہوں نے منظور کروا دی ہیں جس سے اسٹیٹ کو بھی نقصان ہے اور ہماری اس آئیڈیالوجی کو بھی نقصان ہے جس بیس پہ پاکستان بنا تھا. اچھا, عمران خان صاحب جو ہیں بہت بڑے دعوے کر کے حکومت میں آئے تھے, اور جس میں بنیادی دعویٰ ان کا یہ تھا کہ پاکستان کو مدینہ کی طرز پہ ایک اسلامی ریاست بنایا جائے گا. لیکن جب ان کی حکومت کی کارکردگی ہم دیکھیں تو وہ بالکل اس کے برعکس چل رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج بھی چند متنازع بل پاس کیے گئے, اسی طرح اس سے پہلے شراب سے متعلق بل ہو اس کو بھی ریجیکٹ کیا گیا پابندی کے حوالے سے. رمیش کمار نے پیش کیا تھا وہ, لیکن انہوں نے مسترد کر دیا. تو آج بھی اس طرح کے کچھ متنازع بل پاس ہوئے ہیں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے اس پہ ترمیم پیش کی کہ جناب الجبر کے مجرموں کو سرعام پھانسی دی جائے, تو اس پہ بھی مخالفت کی گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں, کس سمت میں ہم گامزن ہیں؟
سر بات یہ ہے کہ پہلے ایک بل تھا کہ جو زنا بالجبر کرتا ہے ایسے شخص کو آپ نامرد کر دیں. ایسا آدمی اگر آپ نامرد کر کے اسے چھوڑ دیتے ہیں معاشرے کے لیے تو فرسٹریشن کا شکار ہوگا. وہ پہلے ہی فرسٹریشن کا شکار تھا, وہ گھٹیا نیچ آدمی تھا, اب تو مزید فرسٹریشن کا شکار ہوگا. جب وہ اپنی خواہشات پوری نہیں کر پائے گا اس نے لوگوں کا قتل و غارت کرنا شروع کر دینی ہے. اور یہ کہاں سے اسلامی سزا ہے؟ جب اس پہ ترمیم کرنے کی بات کی ہے کہ اسے جناب پھانسی دی جائے یا سر عام پھانسی دی جائے, اصل تو یہ ریاست مدینہ کا قانون ہے کہ زنا بالجبر کوئی کرتے تو سزائے موت کا حقدار ہے. اور اگر آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ کون سی ریاست کا قانون لے کے آ رہے ہیں؟ آپ کس کو راضی کر رہے ہیں؟ آپ اگر کہتے ہیں کہ جناب مغرب آپ سے ناراض ہو جائے گا یہ کام کرنے کے لیے, تو مغرب تو اس بل پہ بھی آپ سے ناراض ہوگا جو آپ وہ نامرد کرنے والا بل لے کے آ رہے ہیں. مغرب میں تو جس کو آپ لوگ آئیڈیلائز کر رہے ہیں وہاں پر اگر کسی بچے کے ساتھ کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور ریپسٹ کو عدالت میں لایا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب یہ میری مجبوری بن چکی تھی, میری ایک خواہش ایسی تھی جس کو میں پورا نہیں کر پا رہا تھا تو میں مجبور تھا, تو آگے سے کورٹ یہ کہہ کے رہا کر دیتی ہے کہ اگر یہ حرکت نہ کرتا ہے مر جاتا, خودکشی کر لیتا. وہاں پر تو وومن رائٹس دیے ہی نہیں جاتے. وہاں تو جس معاشرے کو یہ خان صاحب کی گورنمنٹ آئیڈیلائز کر رہی ہے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم لوگوں کے نمبر بڑھ جائیں گے جناب مغرب میں, وہ لوگ تو اپنے آئی ڈی کارڈز پہ والد محترم کا نام تک نہیں لکھتے کہ جناب محلے میں موجود کس بندے نے اس مغرب زدہ وہ ڈیوڈ میکرون کی والدہ کو وہ شرف بخشا تھا کہ اس کے بعد یہ ہمارے سے وجود میں آئے. ایسے معاشرے کو آپ لوگ جب کاپی کر رہے ہیں, اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں, ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پھر کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا. یہ ان کے ساتھ یہ حال ہوگا. اور ان لوگوں نے ایک بہت بڑی زیادتی ان لوگوں کے ساتھ کی, اس ماں کے ساتھ کی جس نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگوا دی تھی ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن کہ تمہاری کوئی عصمت دری نہ کرے, کوئی بنیا تمہاری عصمت دری نہ کرے. آپ اس بہن کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آج, جس بہن کو اس کے باپ کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا, اس کے باپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے. اور یہ بھی 1947 کی بات ہے اور وہ آخری سانسیں جب اپنے باپ کی گود میں لے رہی تھی کہہ رہی تھی ابا پاکستان کو میرا سلام کہنا. آپ اس ماں بہن کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اس کی قربانیوں کا مذاق بنا رہے ہیں. آپ اس ٹرین میں سفر کر کے آنے والے پاکستانی جو دہلی سے لاہور آتے تھے اور پوری ٹرین رستے میں کاٹ دی جاتی تھی, واپسی پہ صرف خون ہی خون ہوتا تھا اور لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ آگے جائیں گے تو مارے جائیں گے, لیکن وہ کہتے تھے ٹھیک ہے دفن تو پاکستان میں ہوں گے. آپ ان کی قبروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اس طرح کے بلز کو لا کر منظور کر کے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ہمیں امیدیں وابستہ تھیں یہ عمرانی حکومت کے ساتھ, وہ ساری امیدیں آج دم توڑ چکی ہیں. جو تھوڑی بہت بھی میں ایک سافٹ کارنر رکھتا تھا کوئی ایبسولوٹلی ناٹ کی وجہ سے, کوئی اس کا اورا اچھا تھا, انٹرنیشنل اسٹیچر کا آدمی تھا, سب بکواس تھا. اچھا, اسی طرح ایک اور بل بھی لایا گیا چند روز قبل کے جس کے تحت جو ہے مرد اور عورت جو ہیں اپنی جنس تبدیل کروا سکتے ہیں, اور بیسکلی یہ جو ہے ہومو سیکچول میرجز جو ہیں ان کی راہ ہموار کی جا رہی ہے اور مغرب کی طرز پہ معاشرے کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور قوم لوط پہ عذاب آیا تھا صرف اسی بنیاد پہ کہ ہم جنس پرستی کی بات تھی. اور میں تو جب سے عورت مارچ کے اندر یہ ہم جنس پرستی کے جھنڈے اٹھائے گئے تھے, پچھلے سال مارچ میں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا اور ان ساری این جی اوز پہ پاکستان میں پابندی لگوا کے میں اٹھا. لیکن میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ این جی اوز کی پیداوار ہمارے ایوان پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے جو اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں, جو انگریزی کے الفاظ کا ہیر پھیر کر رہے ہیں. اور پھر آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ ایک ہی پولنگ کے اندر ان لوگوں نے کئی بل اسی کھاتے میں رگڑ دیے, کئی بلز جو ہیں وہ اسی کھاتے میں منظور کروا دیے. یعنی کہ یہ ایک ڈھکوسلا تھا. یہ اپوزیشن جماعتوں سے تو میں اتنا کبھی بھی خوش نہیں رہا یہ جو ابھی ہمیں ملی ہیں, نہ حکومت سے, لیکن اپوزیشن جماعتیں پھر بھی الیکشن جیت کے آئی ہیں جس طرح آپ جیت کے آئے ہیں. ان کی کچھ تو قدر کریں. پارلیمان کی کوئی تو ویٹیج ہوتی ہے یار, کہ اگر ان میں سے 1-2 ووٹ کا فرق ہے اور ایک ہی بار آپ پولنگ کر رہے ہیں, لازمی تو نہیں ہے کہ ساری جماعتوں کا ہر قرارداد پہ وہی موقف ہوگا. کیا پتہ کئی آپ کے اندر ایسے پارلیمنٹیرینز پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوں گے جو کلبھوشن کی فیور میں نہیں ہوں گے.
جو چلو مشین والے معاملے میں آپ کی فیور میں ہوں گے, جو ہم جنس پرستی والے معاملے میں آپ کی فیور میں نہیں ہوں گے. کئی ایسے ہوں گے جو اس کے علاوہ کئی اس طرح کی قراردادیں جس بیس پہ وہ سریعام پھانسی والی قرارداد تو مشتاق غنی صاحب کے ساتھ علی محمد خان نے بھی پیش کی تھی. اگر اس پہ آپ ووٹنگ کرا دیتے صحیح طریقے سے, فری اینڈ فیئر ووٹنگ کراتے, تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پی ٹی آئی کے اندر میرے اپنے جاننے والے 4-5 ایسے لوگ ہیں جو کبھی بھی اس کے خلاف نہ جاتے, کہتے کہ سر عام پھانسی دی جائے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ کٹ پتلی حکومت ہے. میں نہیں مانتا تھا, آج ماننے پہ مجبور ہو چکا ہوں. یہ ایک سو کالڈ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, ایک واقعی سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اور یہ لیفٹ ونگ کی گورنمنٹ ہے, ایک لبرلزم کی جانے والی گورنمنٹ ہے. عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے 70 سال سے لگائے رکھا باقی جماعتوں نے, پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے. اب یہ تیسری جماعت کا انٹروڈکشن ہو چکا ہے جو آپ کو مزید 70 سال قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے, ریاست مدینہ کا نام لے کے, اور ہر قسم کی چور بازاری کریں گے. نام ریاست مدینہ کا لیں گے اور ایکشن ہر وہ کریں گے جو ریاست مدینہ کی پالیسیز کے اگینسٹ ہوتا ہے. نام ریاست مدینہ کا لیں گے لیکن اپنے ہی دیش کے فوجیوں کے بچوں کے قاتلوں کو رہا کر کے نام ریاست مدینہ کا لے کے اور پروموٹ کریں گے ایل جی بی ٹی کو, آپ ہم جنس پرستی کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو اب ہمیں اگر سپریم کورٹ میں بھی جانا پڑا, ہم لوگ اپنے لائرز ونگ کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ان سارے بلز کو ڈسکس کیا جائے گا اور جس حد تک ہم لوگ قانونی جنگ لڑ سکے ہم لڑیں گے. جس حد تک سیاسی میدان میں ہم نیکسٹ الیکشنز میں اپنی پارٹی لے کے آئیں گے انشاءاللہ, اور قانونی جنگ لڑنی پڑی ہم لڑیں گے انشاءاللہ تعالی.